مریم اورنگزیب دیگر وفاقی وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہی ہیں اور کتنی پریمپٹیو میجرز لیے گئے ہیٹ ویو کو ایڈریس کرنے کے لیے. اس کے اندر جو رپورٹ ہے وہ کمپلیٹ ان تمام چیزوں کا جائزہ لیتی ہے اور اس کے بعد یہ انفارمیشن امپورٹنٹ ہے پاکستان کی عوام کو دینا کہ اس وقت جو طلب ہے، جو بجلی کی ڈیمانڈ ہے، وہ 28,400 میگا واٹ کی ڈیمانڈ ہے اور جو کہ 2700 میگا واٹ وہ فیڈرز جو لاس میکنگ فیڈرز ہیں اس میں چلی جاتی ہے. اور اس کے اندر میں مزید آگے بتاؤں گی کہ ان لاسز کو کم کرنے کے لیے کیا کیا تجاویز آئیں اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کو کابینہ نے کہا ہے. تو 28,400 اس وقت ڈیمانڈ ہے میگا واٹس کی جو پاکستان میں ہے اور ایک غیر معمولی ہیٹ ویو موجودہ صورتحال ہے جس سے اس وقت چیلنجنگ سچویشن ہے، جس سے نمٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ان لاس فیڈرز کو نکال کر 25,600 ڈیمانڈ بنتی ہے جو اویلیبل اس وقت بجلی ہے. اور اس کے بعد جو سپلائی ہے اس وقت وہ 21,000 کے اوپر ہے اور 21,000 سپلائی اور ڈیمانڈ 25,600 اگر ہو تو اس وقت جو گیپ ہے دونوں کے درمیان طلب کے اندر اور سپلائی کے اندر وہ 4,600 ہے. اور یہ اس وقت انرجی کا موجودہ پروفائل ہے جو عوام کو سمجھنا ضروری ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے جو کہ ایک تو ڈیمانڈ اور سپلائی کا اس وقت گیپ ہے. دوسری بات کہ 4 سال کے اندر، اور یہ بالکل نہ لیا جائے کہ میں کوئی یہ کہہ رہی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے یہ کیا اور اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. سب سے پہلے عوام کے لیے جو کابینہ کا فیصلہ ہے کہ یہ اگر سچویشن ہے تو اس کے اوپر کیا سلوشنز ہیں اور کس طرح ہم اس پوری سچویشن کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. اور کابینہ نے فوری جو عملی فیصلے کیے ہیں وہ بھی میں ابھی اس سے آگے آ کر بتاؤں گی کہ کس طرح اس سپلائی اور ڈیمانڈ کے گیپ کو ختم کرنا ہے. لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ 4 سال جو بجلی کی ڈیمانڈ اور سپلائی جو 2018 میں انسٹالڈ کیپیسٹی تھی جو بجلی سسٹم میں ڈالی گئی 14,000 میگا واٹ بجلی سسٹم میں ڈال کر ڈیمانڈ کو پورا کر کے جو لوڈ شیڈنگ پر قابو پایا گیا، اس کے بعد کیونکہ ڈیمانڈ ایک ایور انکریزنگ فینومینا ہے اور اس کے مطابق پلانٹس کو اور سسٹم کے اندر بجلی کو ڈالنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور جس طرح کلائمیٹک چینجز آ رہے ہیں اس سے بھی جو فرق پڑتا ہے اس کو انسٹالڈ کیپیسٹی کو اس کے ساتھ ساتھ انکریز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس کے اندر جو میجر 3 موسٹ ایفیشینٹ جو پلانٹس شروع ہو چکے تھے جن کا فائنینشیل کلوزر ہو چکا تھا اور جن کا پورا پروسیس کمپلیٹ ہو کر وہ لائیو ہونے تھے، جس میں سب سے بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ تریمو کا ہے جو 1200 میگا واٹ بجلی کا منصوبہ تھا جو کہ LNG بیس تھا اور وہ انیشلی دسمبر 2019 میں اس کی جو بجلی ہے وہ سسٹم کے اندر ڈلنی تھی اور اس کے بعد اس کی ریوائز ڈیٹ مارچ 2020 تھی. تو یہ وہ منصوبہ تھا جو 2020 تک تھا جو ابھی تک لائیو نہیں ہوا. اس کے بعد جو شنگھائی الیکٹرک تھر کا منصوبہ ہے جو کول بیسڈ ہے وہ فیبرری 2022 کے اندر لائیو ہونا تھا، ایکٹیو ہونا تھا اور آپریشنل ہونا تھا کہ جو کہ نہیں ہو سکتا. پھر کروٹ جو ایک ہائیڈل انرجی کا پروجیکٹ ہے جو کہ 720 میگا واٹ کے اوپر مشتمل ہے، وہ بھی جنوری 2022 کے اندر آنا تھا. ان تمام چیزوں کو بتانا عوام کو اس لیے ضروری ہے کہ نہ صرف 2018 میں ڈیمانڈ کے مطابق بجلی کا بندوبست کیا گیا تھا بلکہ یہ تمام وہ منصوبے ہیں جنہوں نے اگلے 3 سے 4 سال میں آپریشن ہو کر جو انکریزنگ ڈیمانڈ ہے اس کا بھی بندوبست کرنا تھا. یہ اس کے لیے بھی لانگ ٹرم پروجیکٹس کو شروع کیا گیا تھا کہ جو کہ ان تمام چیزوں کے سسٹم میں لانا تھا. اب اگر آپ سلائیڈز پر دیکھیں، اپنی سکرینز پر دیکھیں تو آپ کو بتانا یہ امپورٹنٹ ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں ہم نے اس مہینے اگر اس کو کمپیئر کیا جائے لاسٹ ایئر تو بجلی پچھلے سال سے زیادہ پروڈیوس کی ہے. اور یہ آپ سکرینز پر گرافس دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو گیپ ہے وہ بجلی کے دونوں منتھس کو ایکولی کمپیئر کرتا ہے اور اس کے مطابق آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کو ڈیمانڈ کے مطابق جو انسٹالڈ اس وقت ہے جو اویلیبل بجلی ہے اس کو پروڈیوس کیا گیا ہے. لیکن اگر آپ اگلا چارٹ دیکھیں تو یہ صرف یہ نہیں کہ پچھلی حکومت نے یہ نہیں کیا جس کی وجہ سے موجودہ صورتحال پیدا ہوئی ہے
اور یہ ہو سکتا تھا کیونکہ یہ جو جن منصوبوں کا میں نے ذکر کیا یہ سسٹم کے اندر موجود تھے، ان کو آپریشنل کرنا تھا اور ان کو ان تاریخوں کو مکمل کر کے بجلی سسٹم میں ڈالنی تھی۔ اگر اب آپ دیکھیں کہ اگلا جو ہمارا اس وقت پلان ہے جس پہ کابینہ نے منظوری دی ہے اور فوری طور پر ان کے اوپر عمل درآمد کرانے کا کہا ہے، اور 2 دن وزیر اعظم نے اور کوئی کام نہیں کیا سوائے اس کے تمام مصروفیات کو ترک کرتے ہوئے انہوں نے صرف لوڈ شیڈنگ کی جو پرابلم ہے اس وقت جو ملک بحران میں ہے، عوام، کاروباری حلقے، بزنس کمیونٹی، تاجر کمیونٹی، جس طرح وہ اس کا پورا ادراک یہ حکومت رکھتی ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے 2 دن کے اندر پورا ایک ہنگامی بنیادوں کے اوپر یہ ٹاسک کیا گیا تھا، اور آج کابینہ نے ان کی اپروول دیا ہے اور یہ فیصلے کیے ہیں جو میں اگر آپ کو بتاؤں آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ 6 سے 15 جون تک 3.5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ جو اپرووڈ لوڈ شیڈنگ کی ہے کابینہ نے بھی، اور کل آپ کو بتایا وزیر پاور نے بھی، بجلی نے، کہ کس طرح اس میں K3 کا منصوبہ، لکی، سوا، بھکی، مظفر گڑھ کا منصوبہ جو کہ ان تمام پروجیکٹس کی پلانٹس کی جو ٹوٹل کیپیسٹی ہے وہ 2871 بنتی ہے، جس کو سسٹم کے اندر شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ اس وقت آپریشنل ہے اور سسٹم کے اندر یہ بجلی شامل کی گئی ہے جو ڈفرینٹ وجوہات کی وجہ سے سسٹم میں نہیں تھی، جو انفورس شارٹیجز تھیں کہ جو پچھلی سائیکل کے اندر پروجیکٹس کو مکمل کرنا تھا، مرمت کرنا تھا، وہ نہیں ہوئے، لیکن اس وقت یہ تمام آپریشنل پلانٹس ہیں اور ان کی 2871 کی جو میگا واٹس کی بجلی کیپیسٹی ہے وہ اس وقت سسٹم میں موجود ہے، جس کی وجہ سے 6 سے 15 جون تک 3.5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جائے گی۔ اس کے بعد 16 سے 24 جون کے اندر ساہیوال کا جو کول بیسڈ پروجیکٹ ہے جس کی ٹوٹل کیپیسٹی 600 میگا واٹ کی ہے وہ بھی سسٹم میں شامل کر لی جائے گی اور دورانیہ لوڈ شیڈنگ کا انشاءاللہ 3 گھنٹے ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو اور یہ جس طرح سسٹم میں ایڈ ہوگا، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو ڈیمانڈ کا اور اس کا گیپ ہے اس وقت، ڈیمانڈ سپلائی جو ہے وہ 21,200 میگا واٹ ہے جو کہ 6 سے 15 جون تک یہ جو ساہیوال کا کول پروجیکٹ ہے اس کو شامل کرنے کے بعد وہ 21,800 ہو جائے گی اور 600 میگا واٹ سسٹم میں ایڈ ہو جائیں گے۔ 16 سے 24 جون تک 3 گھنٹے لوڈ شیڈنگ جو ہے اس پر ہم انشاءاللہ آ جائیں گے۔ اس کے بعد 25 سے 29 جون کا اندر جو کراچی کا K2 پروجیکٹ ہے پلانٹ، وہ ٹوٹل 1040 میگا واٹ اس کی کیپیسٹی ہے اور اس سے ہم سپلائی 22,840 کے اوپر آ جائیں گے اور دورانیہ لوڈ شیڈنگ کا انشاءاللہ 2.5 گھنٹے پر آ جائے گا۔ اس کے بعد جو 30 جون ہے، 30 جون کے اندر جو پورٹ قاسم کا کول بیسڈ پلانٹ ہے اس کا 600 میگا واٹ سسٹم میں شامل کر لیا جائے گا اور لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ انشاءاللہ ان تمام فیصلوں کے بعد اور اپروولز کے بعد جو آج دے دیے گئے ہیں وہ 30 جون تک 2 گھنٹے جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا دورانیہ آ جائے گا۔ اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایڈیشنل پروجیکٹس ہیں جن کو آپریشن کرنا تھا اس پہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ جتنے ایڈمنسٹریٹو ہچز تھیں، جتنی رکاوٹیں تھیں، ان تمام کے اوپر آج کابینہ نے فیصلے کر دیے ہیں اور وہ تمام منصوبے جو تاخیر کا شکار ہیں وہ تمام بھی سسٹم میں ڈال لیے جائیں گے۔ تو مقصد اس وقت موجودہ صورتحال جو ہنگامی صورتحال ہے، غیر معمولی صورتحال ہے، چیلنجنگ صورتحال ہے، اس کو نمٹنے کی کوشش ہے۔ اس کے بعد جو ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ ہے وہ ایڈیشنل کس طرح کیپیسٹی انکریز کر کے انسٹالڈ کیپیسٹی اس کو شامل کیا جائے گا، وہ بھی اس کے اندر انتظام ہے۔ اور آئندہ آنے والے سالوں کے اندر جو ایک پرائم منسٹر کا کابینہ پوری کے اندر ایک جو بحث ہوئی کہ کس طرح ہم رینیوبل انرجیز کے اوپر جائیں تاکہ جو انٹرنیشنل فیول پرائسز کے اندر انکریز ہے اور ایک سرج آ رہی ہے جو اسکائی ہائی اس وقت ہیں، لیکن ہم مقامی طور پر کس طرح رینیوبل انرجی جس میں سولر ہے، ونڈ ہے، اس کے اوپر کس طرح ہم کنورٹ ہو سکتے ہیں ایز اے نیشن تاکہ یہ جو بحران ہے اس میں ہم سب اپنا حصہ بھی ڈالیں اور قابو بھی پا سکیں۔ تو یہ چیزیں تھیں جو کہ لوڈ شیڈنگ سے ریلیٹڈ تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف سپلائی سائڈ کے اوپر یہ تمام چیزیں کی گئی ہیں آج فیصلے اور یہ پلان دیا گیا ہے کابینہ نے جو اپروو کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک پورا کنزرویشن پلان بھی آج کابینہ نے اپروو کیا ہے۔ اور اس کنزرویشن کے اندر جو سب سے چیز ہے وہ تجویز یہ آئی تھی کابینہ کو کہ 33% جو پی او آئل کے جو مد میں فیول کے مد میں کوٹا ہے گورنمنٹ آفیشلز کا اور
اس کو کم کر دیا جائے کابینہ کے ممبرس کا، بلکہ تجویز میں 33% صرف گورنمنٹ آفیشلز کا تھا، مگر کابینہ نے، پرائم منسٹر نے اس کو 40% نہ خالی گورنمنٹ آفیشلز نہیں بلکہ کابینہ کے ممبرس کا بھی جو فیول کوٹا ہے اس کو کم کر دیا گیا ہے 40% کے اوپر. تو اگر ہم ایک طرف عوام سے قربانی مانگ رہے ہیں، ایک طرف عوام مشکل صورتحال میں ہے، تو ہم نے ان تمام جو اقدامات ہیں اس کا آغاز کابینہ سے شروع کیا ہے، اپنے گھر سے شروع کیا ہے، تاکہ جو بوجھ ہے اس کو کم سے کم ٹرانسفر کیا جائے، پاکستان کی عوام کے اوپر منتقل کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تجویز ہے، یہ میں دوبارہ دہرا دوں کہ 33% تجویز دی گئی تھی، کیونکہ کئی رپورٹس کر رہے ہیں چینلز کے وہ 33% خالی گورنمنٹ آفیشلز کے لیے ہے، بلکہ یہ پوری 40% گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس، گورنمنٹ آفیشلز اور کابینہ کے ممبرز کی جو فیول کوٹا ہے اس کو 40% کم کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ورکنگ ڈیز، 5 ورکنگ ڈیز، جو ہفتے کی چھٹی، آپ کو پتہ ہے جو پرائم منسٹر ہیں ان کا آتے ہی جو سیٹرڈے کی چھٹی تھی اس کو ختم کیا گیا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے، زیادہ سے زیادہ ایفیشنسی سسٹم میں ڈالی جائے. لیکن یہ جو اس وقت حالات ہیں یہ غیر معمولی حالات ہیں، یہ چیلنجنگ ٹائمز ہیں، اور اس وقت جس بحران سے ہم گزر رہے ہیں اس پہ قابو پانے کے لیے کابینہ نے سیٹرڈے کی چھٹی کو بحال کر دیا ہے، اور اس کا خالی اس ایک دن کا جو امپیکٹ ہے وہ $386 ملین بنتا ہے سالانہ، اور اس کا جو 77 ارب روپے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ امپورٹ بل کے اوپر اثر ہوگا، جس سے ہم یہ اس کی بچت کر سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جی جو اسٹریٹ لائٹس ہیں اس کے اوپر بھی ایک اور اس میں جو ورکنگ ڈیز ہیں اس کے اندر جو فرائیڈے ہے اس کو ورک فرام ہوم کی تجویز آئی ہے، اور پاور منسٹری کی طرف سے، اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کے اندر بھی اس قسم کے ورک فرام ہوم کا صورتحال تھا، لیکن اس پہ پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے کہ اگر اس کا کیا میکنزم ہوگا ورک فرام ہوم کا، تاکہ ایفیشنسی پہ فرق نہ پڑے، اور ہم کس طرح اس کو بہتر طریقے سے، زیادہ مؤثر طریقے سے ہم اس کو اعلان کرنے کے بعد اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اس پہ ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو اگلے کابینہ میں اس کی تمام تجاویز کو پیش کرے گی، اور اس سے جو امپیکٹ آئے گا اور کیسے اس کا میکنزم ایڈمنسٹریٹولی ہوگا اس کا اعلان کیا جائے گا. اس کے بعد جو سوئچنگ آف آلٹرنیٹ اسٹریٹ لائٹس ہیں اس کے اوپر ایک سحر حاصل گفتگو ہوئی، کمپلیٹ بحث ہوئی، اور اس پہ بھی اپروول دیا گیا ہے کہ ہم اس کو پروونسز کے ساتھ مل کر، میونسپل اتھارٹیز کے ساتھ مل کر اس کو یقینی بنائیں کہ آلٹرنیٹیو ڈے نائٹس کے اوپر آپ لائٹس جو ہیں اسٹریٹ لائٹس ان کو جلائیں، اور اس کا بھی امپیکٹ جو ہے وہ خاصا اس کے فائنینشیل امپیکٹ پڑے گا. اس کے بعد ایک تجویز آئی تھی ارلی کلوجر آف کمرشل مارکیٹس کے، اور یہ ہوتا بھی رہا ہے، یہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جو ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر ایک کل میٹنگ ہو رہی ہے جو کہ تمام وزرائے اعلیٰ تمام صوبوں کے، وہ نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ ہے جس کے اندر وہ موجود ہوں گے. تو وزیر اعظم ان کے ساتھ مل کر یہ بحث کر کے کہ کس طرح اس کو بزنس کمیونٹی کے ساتھ ان کو کانفیڈنس میں لے کے، تاجر، کاروباری حلقے، جو ساری ٹریڈ یونینز ہیں، جو جتنے اس سے ریلیٹڈ اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے ساتھ مل کر ہم پروونسز کے ساتھ، جو وزرائے اعلیٰ ہیں، چیف منسٹرز ہیں، ان کے ساتھ مل کر اس کا اعلان کیا جائے گا. اس کے بعد جو ہمارا ایک روایت ہے، ہمارا بیہیویئر ہے، ہمارا ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اپنی گاڑیوں کی ٹیوننگ، اس کے انجن کی ہیلتھ کیا ہے اس کے اوپر زیادہ غور نہیں کرتے، اور اس کو اینولی ہم مینٹیننس کے اندر ان کے مانیٹر بھی نہیں کرتے، نہ ان کو ہم چیک کرواتے ہیں. تو اس کے اوپر ایک بڑا ہی اچھا اقدام ہے جو آج فیصلہ کیا گیا ہے، یہ بھی پروونسز کے ساتھ مل کر کے، جو وہاں سینٹرز ہیں، جو ٹیون اپ سینٹرز پروونسز کے اندر موجود ہیں، اور ان کا پورا جو نیٹ ورک ہے اس کو بڑھایا جائے، اور ایڈوائزری اور مانیٹرنگ رول وہ ادا کریں جو وہیکلز ہیں ان کی ٹیون اپس کے لیے، اور اس کا بھی جو گاڑیوں کی فیول کنزمپشن ہے اور فیول ایفیشنسی ہے اس کے اندر تاکہ بہتری آ سکے. اور 40 سے جو اسٹڈی ہے وہ 40 سے 50% اس پہ امپیکٹ پڑتا ہے اگر ہم اس کو ریگولرلی انجنس کو اور مینٹیننس کو اور ٹیوننگ کرتے رہیں. تو اس کے اوپر بھی جو کابینہ ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کا ایک تو نیٹ ورک بڑھایا جائے، ان سینٹرز کو بڑھایا جائے، اور یہ پہلے ہی پنجاب حکومت میں جب چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب تھے انہوں نے یہ کیا تھا، اسی ماڈل کو ریپلیکیٹ کیا جائے تمام پروونسز کے ساتھ مل کر. تو یہ آج کابینہ نے
اس کی بھی منظوری دی ہے. پھر ٹریکٹرز ریپیئر اینڈ مینٹیننس جو فارمر لیول کے اوپر ایگریکلچر سیکٹر کے اندر جو اس کا ہیوج امپیکٹ ہے فیول کنزمپشن کا, اس کے اوپر بھی یہ ایک کہا گیا ہے کہ فیلڈ کے اندر جو ٹیکنیکل سٹاف ہے اس کی بھی اور انجن کی بھی ہیلتھ آف دا ٹریکٹرز اس کو بھی مانیٹر کیا جائے. فارمرز اور ان کے ساتھ جو الائڈ ٹیکنیکل سٹاف ہوتا ہے اس کی ٹریننگ, اس کی کیپیسٹی اور بار بار ریگولر مینٹیننس آف دا ٹریکٹرز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا بھی آج یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کے ٹیون اپس کے لیے بھی سینٹرز کو بڑھایا جائے, فارمرز کو ایکسیس دی جائے تاکہ اس کا بھی جو بہتر طریقے سے زیادہ مؤثر طریقے سے انتظام ہو سکے. پھر ایک نیشنل سطح کے اوپر ایک اویئرنیس کیمپین کی آج کابینہ نے منظوری دی ہے کہ ان تمام چیزوں کے اندر جو ہر شہری کا ہر سطح کے اوپر جو ایک اویئرنیس کا جو فقدان کہہ لیں یا کبھی کبھی ہم اپنی لاپرواہی میں وہ کام نہیں کرتے, تو اس کے اوپر ایک اویئرنیس کیمپین کو چلانے کی ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے جو انشاءاللہ ہم کل سے شروع کر دیں گے نیشنل لیول کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جو میٹنگز ہیں, سرکاری میٹنگز ہیں, اور ان کو بھی زیادہ سے زیادہ ورچوئل اور ویڈیو کے اوپر شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ جہاں ٹریول کو اوائڈ کیا جائے اور زیادہ زوم میٹنگز یا ڈیجیٹل میٹنگز ان پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہوئے جو میٹنگز ہیں وہ کی جائیں. یہ کنزرویشن پلان تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, جو کہ آج کابینہ نے جس کا اپروول دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آسٹیرٹی میجرز ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم ایک پورا ایک پلان ہے جس میں غیر معمولی صورتحال ہے, عوام ایک مشکل کیفیت سے گزر رہی ہے جس کا ہمیں ادراک بھی ہے اور اس کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے, اس کا بندوبست بھی کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آسٹیرٹی میجرز ہیں وہ گورنمنٹ کی سطح پر, کابینہ کی سطح پر جو لیے گئے ہیں وہ اب میں آپ کے سامنے پیش کروں گی جس کی آج منظوری دی گئی ہے. اور اس میں تمام پرچیز آف ٹائپس آف وہیکلس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے حکومت کی طرف سے. اور اس کے اندر جو ایسی وہیکلز ہیں جو یوٹیلیٹی وہیکلز ہیں جس کے اندر ایمبولینسز ہیں, اسکول بسز ہیں, اور جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز یا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے جو ہم وہیکلز ٹرانسپورٹ لیتے ہیں اس کو ایگزیمپٹ کرتے ہوئے باقی تمام وہیکل کی جو پروکیورمنٹ ہے, پرچیز ہے, اس کے اوپر کرنٹ ایئر کے اندر کمپلیٹ مکمل پابندی لگا دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریٹمنٹ ابراڈ ہے بائی گورنمنٹ آفیشلز اور کابینہ اس کے اوپر مکمل بین لگا دیا گیا ہے, جو کہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو ہمارے ایکسپینس کا ہے, اور اس کے اوپر بھی کمپلیٹ مکمل بین ہے. پرچیز آف جتنے یہ دفاتری تنیز و آرائش کی چیزیں ہیں ان تمام کے اوپر, جس کے اندر فرنیچر آتا ہے, جس کے اندر ڈفرینٹ اکوپمنٹس آتے ہیں, جس کی میں اس کی تفصیل میں آتی ہوں, لیکن تمام فرنیچر اور تمام ایسی چیزوں کے اوپر بھی کمپلیٹ بین لگا دیا گیا اس کی پروکیورمنٹ اور پرچیز کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ جو آفس کے یوز کی مشینری ہے اس میں کچھ ایگزیمپشنز کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے وہ مشینری پرچیز بھی کرنی ہے تو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو اس کو مانیٹر کرے گی اس کے آسٹیرٹی کو, اور وہ اس کے اوپر اپنی رپورٹ بھی دے گی. اس کے اوپر بھی کمپلیٹ بین لگا دیا گیا ہے. جتنے آفیشیل وزٹس ہیں ابراڈ گورنمنٹ آفیشلز کی طرف سے, فنکشنریز کی طرف سے اور منسٹرز کی طرف سے, اس پہ بھی مکمل پابندی لگا دی گئی ہے. صرف وہ جو کہ اوبلیگیٹری وزٹس ہیں صرف اس کی اجازت دی جائے گی, اور اگر اس کے علاوہ کوئی بہت ضروری ایسا بائیلیٹرل وزٹ ہے جس کو ہونا بہت ضروری ہے, جیسے میں نے پہلے کہا اوبلیگیٹری وزٹس ہیں, اس کے اوپر بھی کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی اور اس کے بعد اس کی اجازت دی جائے گی. تمام دفاتر کے اندر جو کہ گورنمنٹ کے آفیسز ہیں, الائڈ ڈپارٹمنٹس ہیں, اٹانومس باڈیز ہیں گورنمنٹ کی, ان کے اندر لنچز, ڈنرز اور ہائی ٹیز مکمل طور پر بین کر دی گئی ہیں. اور جو اس کو مانیٹر کیا بھی جائے گا جو انسپیکشن کمیٹیز ہیں, اور اس کے اوپر بھی مکمل بین کر دیا گیا ہے کسی بھی قسم کے ایکسپینس کے اوپر. اس کے بعد جی جو کنزمپشن ہے یوٹیلیٹیز کی گورنمنٹ لیول کے اوپر اور گورنمنٹ کی سطح کے اوپر جتنے آفیسز ہیں اس میں 10% کمی کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے 10% آف دا یوٹیلیٹی کنزمپشنز کے اوپر. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے 40% آف دا فیول کوٹا ہے وہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے, اور زوم میٹنگز کا بھی میں نے ذکر آسٹیرٹی میجرز کے اندر پہلے کر دیا ہے. تو یہ وہ تمام آسٹیرٹی میجرز کی چیزیں ہیں جو کابینہ نے جس کے اوپر اپروولز دیے ہیں, اور وہ آج سے اس کے اوپر عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا ہے کابینہ کی میٹنگ کے بعد.
اب ایک ایجنڈا ہے جو کہ آج الیکشن کمیشن کی رپورٹ پیش کی گئی ہے کابینہ کے سامنے، اور اس کے اندر کابینہ کے اجلاس میں کافی سحر حاصل اس پہ گفتگو بھی ہوئی ہے اور بحث بھی کی گئی ہے، اور یہ بھی ڈفرینٹ تجاویز بھی کابینہ کی طرف سے آئی ہیں کہ کس طرح الیکشن کمیشن کی ورکنگ کو بہتر بنایا جا سکے تاکہ آئندہ آنے والا جو الیکشن ہے وہ شفاف ہو، غیر جانبدار ہو، اور الیکشن کمیشن مؤثر طریقے سے، ایفیشینٹ طریقے سے اپنا کام کر سکے اور کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اس کے لیے پارلیمنٹ کے اندر جب یہ رپورٹ پیش ہو رہی ہے تو اس کے اوپر بحث کے لیے کابینہ نے تجویز پیش کی ہے کہ پارلیمنٹ اس کے اوپر ایک سحر حاصل بحث کروائے، اور پارلیمانی کمیٹیز جو ہیں سینٹ کے اندر اور نیشنل اسمبلی کے اندر وہ مکمل طور پر اس پہ بحث کریں اور تجاویز مرتب کریں تاکہ جو الیکٹورل ریفارم ہے جو اس حکومت کا، اتحادی حکومت کا ایک اولین پرائیورٹی ہے، ترجیح ہے، وہ تجاویز اس کے اندر شامل کر لی جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈسکا الیکشن کے اوپر رپورٹ پیش کی گئی ہے، اور اس کے اندر بھی کابینہ کے جو ممبران ہیں کافی تشویش پائی جاتی ہے، اور یہ رپورٹ کے اندر جو لوور سٹاف ہے، جو وہ سطح جس میں ٹیچرز ہیں، بینک آفیسرز ہیں، مختلف محکموں کے جو لوگ الیکشن کنڈکٹ کراتے ہیں، ان کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ عائد کی گئی ہے۔ تو اور اس میں بھی بہت سے ایسے کی لوگ جو وہاں پلیسڈ تھے، وہ ابھی تک ان میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ کام بھی کر رہے ہیں اور وہ ان پوزیشنز کے اوپر موجود بھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو رپورٹ ہے وہ بالکل سائلنٹ ہے، وہ خاموش ہے کہ جو فیصلہ سازی کے لوگ تھے جنہوں نے یہ ڈائریکشنز دی تھیں اس پورے پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، ڈسکا الیکشن جس میں آپ کو یاد ہوگا، آپ کی میموری کو ریفریش کرنے کے لیے میں بتانا چاہتی ہوں، اور رپورٹس بھی موجود ہیں پوری ڈسکا الیکشن کے دوران، ایک کمپلیٹ رپورٹ بھی ہے جس کے اوپر الیکشن کمیشن کی 3 پریس ریلیزز بھی ہیں کہ کس طرح اس رات کو جو ذمہ داران تھے وہ غائب تھے، ان کو ایکسیس نہیں تھی، اور بار بار الیکشن کمیشن اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہا تھا لیکن سنوائی کوئی نہیں تھی۔ تو یہ پوری چیزیں ہیں جس میں الیکشن کمیشن کا عملہ اغوا ہو گیا تھا، الیکشن کمیشن کے جو عملہ ہے وہ اغوا ہو گیا، ڈبے ووٹوں والے جو ہیں وہ چوری ہو گئے، اور پھر دھند کے باعث کہا گیا کہ یہ عملہ جو ہے وہ الیکشن جو پریزائڈنگ آفیسر ہے وہاں وہ تمام لاپتہ ہو گئے، وہ اغوا ہو گئے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے ووٹ کے ڈبے چوری ہوتے تو سنا تھا، ووٹ چوری ہوتے سنا تھا، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا کہ الیکشن کمیشن کا پورا عملہ غائب ہو جائے دھند کے باعث۔ تو یہ وہ رپورٹ پیش کی گئی ہے، تو اس میں کابینہ کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک اعلیٰ سطحی انکوائری انیشیٹ کی جائے کہ جو ذمہ دار ڈیوٹی پہ قانون سازی جو اس وقت جو فیصلہ سازی کر رہے تھے، جو یہ ڈیسیجنز لے رہے تھے، جو یہ ڈائریکشنز دے رہے تھے، اس کے ذمہ داران کا تعین کیا جائے، اور ایک مکمل انکوائری کے بعد قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اور یہ صرف ڈسکا الیکشن کی بات نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی جو کارروائی ہے، اس طرح کے جو فیصلے ہیں، ان کا اثر آئندہ آنے والے الیکشنز کے اوپر ہوتا ہے، ان کی شفافیت پہ ہوتا ہے، ان کی غیر جانبداری پہ ہوتا ہے، کہ کوئی آنے والے وقت میں الیکشن کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے اگر یہ ڈسکا کے اوپر انکوائری، اور یہ ایک ایسی مثال نہ بنائی گئی، یہ ٹیسٹ کیس ہے پاکستان کے الیکشن کے لیے۔ تو خالی ڈسکا کا الیکشن نہیں بلکہ اس کی انکوائری رپورٹ اور تمام ذمہ داران کو قانون کے مطابق جو سزائیں ہیں وہ دی جائیں تاکہ اس کی ڈیٹرنس قائم ہو اور آئندہ یہ کوئی جرت نہ کر سکے کسی طرح بھی الیکشن کو سبوٹاج کرنے کا اور ہائی جیک کرنے کا۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کابینہ میں آج ڈسکس ہوئیں اور فیصلے ہوئے۔ اب میں قاہرہ صاحب کو یہ کہوں گی کہ اگر وہ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں کابینہ کے ممبرز کی طرف سے۔ بہت شکریہ۔ بہت ساری جو وضاحت ہے وہ مریم صاحبہ نے کر دی ہے۔ کابینہ نے یقیناً اس بات پہ ایک تشویش ہے کہ ملک کے حالات بڑے سخت ہیں، مشکل صورتحال ہے، فسکل سپیس کم ہے، اور اس وقت ہمیں مزید زیادہ بہتر، اہم اور مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی تقاضا اس وقت حالات ہم سے کرتے ہیں، یہی تقاضا آپ ساری قوم ہم سے کرتی ہے۔ لیڈرشپ ہے بھی یہی کہ آپ مشکل وقت میں اچھے، بھلے وہ مشکل ہی فیصلے ہوں لیکن وہ فیصلے کر کے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی بہتری کی نوید مل سکے۔ اس صورتحال میں جب ڈکلائن ہو رہا ہو اور آپ ڈکلائن کو روکتے ہیں پھر اس کو امپروو کرنے کی طرف چلتے ہیں، تو اس پہ کابینہ کے اندر مکمل طور پہ وزیر اعظم صاحب بھی اور ساری کابینہ اس پہ متفق تھی کہ ہمیں جس طرح مریم نے بھی بتایا آپ کو کہ بہت سارے فیصلے وہ تھے جو آسٹیریٹی میئرز کے حوالے تھے، بہت سارے وہ ہیں جو قوم کی عادات بدلنے کے حوالے سے،
کابینہ کو اپنے آپ کو گورنمنٹ کی پرفارمنس کو امپروو کرنے کے حوالے سے، اور اسی طرح پاکستان کے اپنے اس وقت دنیا میں اوورآل جو انرجی ہے اس کی قیمت بہت بڑھ رہی ہے، اور خاص طور پہ کول کی، تیل کی، ان دونوں پہ انحصار کم کرنے کے لیے آج یہ بھی ایک فیصلہ ہوا، بلکہ اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب آلریڈی ٹاسک فورس بنا چکے ہیں کہ لوکل کول کے استعمال کے جتنے بھی ذرائع ہیں، وہ تھر کول ہے یا ہمارا بلوچستان کا یا پنجاب کا یا ملک بھر میں جہاں بھی، اس کول کے استعمال کو جلد از جلد ہمارے جو پلانٹس ہیں ان کے اندر استعمال کیا جائے۔ اس میں پلانٹس کی کنورشن کے لیے وزیر اعظم نے چائنیز جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ بھی بات کی ہے، جاپنیز کے ساتھ بھی بات کی ہے، باقی لوگوں سے بھی وہ کر رہے ہیں تاکہ اپنے وسائل کے اوپر انحصار کیا جا سکے۔ دوسری جانب لاہور سے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں، فیفا فٹ بال ورلڈ کپ ٹرافی کی رونمائی اس وقت جاری ہے، اس حوالے سے تقریب ہو رہی ہے لاہور میں، پاکستان ہے فیفا ٹرافی اور اس حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ You can have it one day. Believe it. Believe in your dreams. Thank you. Thank you. Enjoy. All right, Christian, I request you to please stay on stage for a bit. We will now be presenting a memento to Mr. Emad Orakzai, who is the Secretary for IPC and in charge of the Pakistan Sports Board. Please, sir, may I have you on stage, please? Ladies and gentlemen, this is a specially customized truck art football. You know how famous Pakistan is for its truck art? Here you go, sir. You present this to him. Thank you. Here you go. Presenting this to you or you're presenting this No, this is for you, sir. Okay. Yes. Thank you very much. It's an art. A round of applause, please. Thank you very much, Christian. We all love you here and we welcome you here to Pakistan. Thanks a lot. Thank you. Please. Thank you, sir. Please stay on stage. We'll give some mementos. 2 more people. All right. I'd like to invite Mr. Colonel Asif Zaman, DG Pakistan Sports Board. I'd like to also invite Adil Rizki, who's the founder and director for Karachi City Football Club. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور خبر آپ کو دیں گے۔ نیب ہمارا احتساب کر سکتا ہے تو پھر نیب افسران کو بھی جواب دینا ہوگا۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نور عالم خان کی ڈی جی نیب کراچی سے ٹھن گئی۔ نیب وصولیوں اور رقوم کی تقسیم کا مکمل آڈٹ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ نیب کے تمام افسران کے اثاثوں کی چھانبین کا حکم دیا گیا ہے۔ پی ایس سی نے نیب کے ڈائریکٹرز اور ان کے اہل خانہ کے اثاثہ جات کی تفصیلات 1 ماہ میں طلب کر لی ہیں۔ نیب افسران ان کے بچوں، بہن بھائیوں اور والدین کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا حکم دیا۔ اجلاس کے دوران ڈی جی نیب نے کہا آپ نے نیب حکام کے لیے جو پرفارما فل کرنے کا حکم دیا ہے
وہ تو ملزمان کے لیے ہوتا ہے، یا تو پروفارما فل کرنے سے پہلے نیب افسران کو ملزم ڈکلیئر کر دیں۔ اس پر چیئرمین پی اے سی نے کہا آپ کو اثاثے ڈکلیئر کرانے کے حکم پر تکلیف ہو رہی ہے، نیب ہمارا احتساب کر سکتا ہے تو پھر نیب افسران کو بھی جواب دینا ہوگا۔ جو سوال نامہ آپ ملزمان کو بھجواتے ہیں وہی اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کو بھی بھیجیں۔ چیئرمین پی اے سی نور عالم خان کہتے ہیں حکومتی ادارے کے ہر کارندے پر لازم ہے کہ اپنے اثاثے ظاہر کرے۔ ARY نیوز سے گفتگو میں کہا کہ اگر پارلیمنٹیرین صدر اور وزیر اعظم اثاثے ظاہر کر سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں جو احتساب کر رہے ہیں۔ ان سے کہو آپ کے باپ دادا کی جائیدادیں کیا تھیں، زمین یا پلاٹ کہاں سے ملا تو برا مان جاتے ہیں۔ قانون کے آگے تو سب کو سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ پرسنل نہیں ہو رہا اور نہ ہی کوئی فائدہ لے رہا ہوں۔ حکومتی ادارے کے جو بھی کارندہ ہوتا ہے اس پہ یہ لازم ہے کہ وہ اپنا ایسٹ ڈکلیریشن وہ کرے۔ اگر پارلیمنٹیرین MNA فیڈرل منسٹر پرائم منسٹر پریزیڈنٹ آف پاکستان ایسٹ ڈکلیریشن کر سکتے ہیں تو جو احتساب کرتے ہیں وہ بھی کوئی مبررہ تو نہیں ہے۔ ان کو برا لگتا ہے کہ اگر آپ ان کو کہہ دیں کہ آپ بتا دیں کہ آپ کے والد دادا پردادا کا کیا چیز تھا، آپ نے کیا یہ کہاں سے یہ گھر پلاٹ کہاں سے ملا، مائنڈ کر لیتے ہیں۔ میرے خیال میں اس پہ مائنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ ڈی جی نیب کراچی تو برا مان گئے تھے کہ ہمیں یا تو ملزم ڈکلیئر کر دے۔ ایسے تو نہیں ہوتا، یہ قانون ہے، قانون سر خم ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ میں کوئی پرسنل نہیں ہو رہا ہوں، ان سے کوئی فائدہ نہیں لے رہا ہوں۔ میں اخلاقی طور پہ کوئی ایسے کام نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی چیئرمین کو بلا لوں اپنے آفس میں۔ میرے اوپر کچھ ہے نہیں کیونکہ میں فیڈرل منسٹر یا منسٹر نہیں بنا تھا، کوئی فنڈز نہیں وہ کیے۔ جو بھی فنڈز بھی ملتے ہیں وہ پیسکو اور یا وہ بجلی اور گیس تو وہاں پہ چیک کریں۔ شبلی فراز نے نور عالم خان سے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا عہدہ چھوڑنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا جب تک نور عالم خان کے خلاف انکوائری چل رہی ہے اس وقت تک وہ چیئرمین پی اے سی کا عہدہ چھوڑ دیں یا نیب سے متعلق کارروائی کا حصہ نہ بنیں۔ کراچی والوں کے لیے بجلی کی قیمتوں میں بڑے اضافے کی تیاری۔ اپریل کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 4 روپے 86 پیسے مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ منظوری سے کراچی کے صارفین پر 9 ارب 35 کروڑ روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ جنوری تا مارچ سہمائی ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی 4 روپے 52 پیسے مہنگی کرنے کی درخواست ہے کہ الیکٹرک نے الگ الگ درخواستیں نیپرا میں جمع کرا دیں۔ نیپرا کے الیکٹرک کی درخواستوں پر 14 جون کو سماعت کرے گا۔ نیپرا میں سماعت کے بعد قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ IMF سے مذاکرات کام نہ آئے، امریکی ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ آج کاروبار شروع ہوتے ہی انٹر بینک میں امریکی ڈالر کی قدر میں 3 روپے 74 پیسے کا اضافہ ہوا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 203 روپے 80 پیسے تک پہنچ گیا۔ دوسرے سیشن میں روپے نے ریکوری کی اور ڈالر 2 روپے 40 پیسے مہنگا ہو کر 202 روپے 46 پیسے پر فروخت ہو رہا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 203 روپے سے 207 روپے تک میں فروخت ہو رہا ہے۔ آئل کمپنی اور دیگر امپورٹرز کی جانب سے ڈالر کی طلب بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی طلب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہر معاشیات مزمل اسلم کہتے ہیں پیٹرول، بجلی اور گیس کے پیسے بڑھانے سے یہ سمجھ رہے تھے ڈالر قابو میں آ جائے گا۔ ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے تجارت کو بڑھانا ہوگا۔ ARY نیوز کے پروگرام باخبر سویرا میں گفتگو کر رہے تھے۔ سمجھ رہے تھے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھا دیں گے، بجلی گیس کی قیمت بڑھا دیں گے تو ڈالر کو خود پر لگ جائیں گے اور ڈالر جو ہے وہ نیچے آ جائے گا۔ ڈالر کے لیے ڈالر آپ کو اس کی آمد و رفت بڑھانی پڑے گی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پچھلے 8 ہفتے میں اس ملک میں $1 نہیں لا سکی ہے، اور اب وہ ڈالر لانے کے لیے پھر انہوں نے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سک رہا تو IMF کو زندہ کرے۔ اب سرمایہ کار جو ہے وہ ڈر رہا ہے کہ اس ملک میں سرمایہ لگاتا ہوں یا لے کر آتا ہوں تو کیا ہوگا، لیکن دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے سرمایہ کو بھی محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں۔ معیشت جو ہے نا، معیشت اٹس آل اباؤٹ کانفیڈنس۔ اوورسیز پاکستانیز نے $145 ارب پاکستان کے اور IMF، سعودی عربیہ، چائنا، USA، ان چاروں نے ملا کر $20 ارب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر کہتے ہیں معیشت بتدریج بگڑ رہی ہے، ہر نیا دن معاشی شعبے سے کوئی بری خبر لاتا ہے۔ موجودہ حکومت معاملات کو بہت بگاڑ چکی، اب حالات ان کے قابو سے باہر ہیں، انتخابات کے ذریعے جلد استحکام نہ لایا گیا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک ہفتے میں 60 روپے اضافہ کیا گیا، گیس 45 اور بجلی 47% اضافے کے بعد بھی
डॉलर 200 रुपए से नीचे नहीं आया। पाकिस्तान की मैशत तो गोया नर्सरी के बच्चों को दे दी गई है जो हर खिलौने को खोल कर देखना चाहते हैं। मुल्क में मुआशी फसादात का खतरा बढ़ रहा है। जब हमने स्टेट बैंक कानून पास किया तो पीडीएम ने तूफान खड़ा कर दिया। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं इनके मनपसंद सहाफ़ियों ने भी तूफान खड़ा कर दिया था कि मुल्क की खुदमुख्तारी बेच दी। अब हुकूमत ने आते ही अपनी करप्शन बचाने के लिए नैब कानून फौरी बदल दिया। किसी ने स्टेट बैंक कानून का नाम भी सुना इनसे? ना कोई शर्म ना हया, इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज के हलफ के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। जस्टिस सदाकत अली खान ने इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के फैसले को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमजा वाला मामला गैर मौसर नहीं हो गया? एडवोकेट जनरल शहजाद शौकत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद वोट का शुमार होना या ना होना अलग आईनी मामला है। मुनहरिफ अरकान को डिसीट करने पर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि फरीकैन मुआवनत करें, क्या सुप्रीम कोर्ट फैसले को नज़रअंदाज कर सकते हैं या नहीं। हमजा का इलेक्शन मुबैना गैर कानूनी होने पर चैलेंज है। सुप्रीम कोर्ट तो कहती है कि वोट ही शुमार ना होगा। जस्टिस शाहिद जमील ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन वाला मामला हल हो तो हलफ वाला मामला तो वैसे ही गैर मौसर हो जाएगा। केस की समाअत 13 जून तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत को आइंदा समाअत तक आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने से रोक दिया। 8.3 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन के केस में अदालत ने आइंदा समाअत तक हुक्म इम्तना बरकरार रखा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समाअत की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से फारूक एच नायक और नैब की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर जहांजेब रवाना अदालत में पेश हुए। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस लाहौर में स्पेशल जज सेंट्रल एजाज हसन अवान ने गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने सुलेमान शहबाज, मलिक मकसूद, ताहिर नकवी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। तहरीरी फैसले के मुताबिक आइंदा समाअत पर मुतल्लिका पुलिस से वारंट्स पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब किए गए हैं। पुलिस ने मफरूर मुल्ज़मान के एड्रेस और वल्दियत के हवाले से ज़िमनी चलान जमा करवाया। पहले जमा करवाए गए चलान में मुल्ज़मान के गवाही दुरुस्त नहीं थे। मुतल्लिका SHO और ज़ाती हैसियत में पेश होकर वारंट्स पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करें। अदालत ने केस की समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कशमाला तारिक को ओहदे की मियाद मुकम्मल होने के बावजूद काम जारी रखने पर नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने वजारत कानून से तफसीली जवाब तलब कर लिया। वफाक सदर और वज़ीर आज़म के सेक्रेटरीज को भी नोटिस जारी किए गए। सूबाई सेक्रेटरीज, कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट समेत फरीकैन को भी नोटिस जारी। अदालती रिमार्क्स में कहा गया है कि ओहदे की मुद्दत खत्म होने के बाद ऑर्डर पिटिशन पर हतमी फैसले से मशरूत होंगे। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने शहरी एजाज मंसूर की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी किए। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की तस्दीक का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली आज भी तस्दीक का अमल जारी रखेंगे। स्पीकर ने 30 अरकान को आज तस्दीक के लिए तलब कर रखा है। गुज़िश्ता रोज पीटीआई का एक भी रुकन तस्दीक के लिए नहीं आया। बल्दियाती इंतखाबात और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कानून साजी का मामला। सिंध हाई कोर्ट में MQM के कंवर खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। इसकी समाअत हुई। सिंध हुकूमत सेलेक्ट कमेटी के मिनट्स अदालत में जमा करा दिए गए। हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात मौखिल करने की तजवीज़ दे दी। कहा कानून साजी के लिए सेलेक्ट कमेटीज़ के इजलास जारी हैं। MQM समेत दीगर सियासी जमातों को बल्दियाती कवानीन पर एतराज़ात हैं। कमेटीज़ को हतमी नताइज तक पहुँचने के लिए वक्त दरकार है। अगर इंतखाबात मुकर्ररा मुद्दत में हो गए तो फिर कानून साजी मुकम्मल नहीं हो पाएगी। अदालत हुक्म दे तो बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए जा सकते हैं। अदालत ने MQM के वकील से जवाब तलब कर लिया। समाअत 20 जून तक मुलतवी कर दी गई। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने बल्दियाती इलेक्शन ना होने पर सड़कों पर आने की धमकी दे दी है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा MQM बल्दियाती इलेक्शन से भागना चाहती है। ये सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगाना चाहते हैं लेकिन हम इसे मुस्तरद करते हैं।
دونوں پارٹیاں مل کر آپس میں مکمکا کر کے یہاں پر سیاسی ایڈمنسٹریٹر لے کر آنا چاہ رہے ہیں. دونوں پارٹیز نے مل کر کھانا ہے. ہم اس طرح کے کسی بھی موو کو رد کرتے ہیں, ہم صاف سڑکوں پر آئیں گے. ایم کیو ایم ہو چکی ہے, تو وزارتیں لے کر گورنرشپ کی مہاجروں کے مینڈیٹ کو بیچا ہے. ہمارا چوکیدار چوروں سے مل گیا ہے. کوئی ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس ایم کیو ایم کو ناجائز فیور دی اگر عوام کے غضب و غصے کے سامنے ہم پھر مجبور ہوں گے. کراچی کما کر اپنے پاس رکھے تو وزیر صاحب آپ کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہوں گے. آپ اگر کراچی کو 1000 میگا واٹ بجلی نہ دو تو 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کم ہوگی. کراچی کما کر آپ کو نہ دے تو کراچی اپنی بجلی گھر خود ہی بنا لے یہاں پر, تو کراچی میں بجلی ہو. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل بزنس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں. وزیر اعظم بھی یہاں پر موجود ہیں. مارکیٹ کے لوگ, بینکرز, تمام حضرات, خواتین و حضرات جو ادھر آئے, آپ سب کو میرا بہت سلام. مجھے خوشی ہوئی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے اس انسٹرکشنز پہ کہ نہ صرف ایک بزنس کمیونٹی سے کنسلٹیشن کرو جو کہ ہمیشہ ہوتی ہے بجٹ کے سے پہلے, اور انفارملی نوید قمر صاحب نے, میں نے, صادق صاحب نے, خرم دستگیر صاحب نے, مصدق ملک نے اپنے اپنے شعبوں کے حساب سے کی ہے, اور فارمر سے بھی کرتے ہیں جیسے طارق بشیر چیمہ صاحب نے کی ہے. لیکن اس بار پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہم ایف روف میں فارمرز کو بھی لے کر آئے ہیں, ہم بزنس مین کو بھی لے کر آئے ہیں, آئی ٹی پروفیشنلز کو بھی لے کر آئے ہیں, اور سارے حکومت کے افسران کو بھی لے کر آئیں تاکہ آپس میں بیٹھ کر کنسلٹیشن کریں. کیونکہ اگر ملک کی معیشت اس وقت ایک مشکل گھڑی پہ ہے تو ہم سب کو مل کر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھنا ہے. کل میں وزیر اعظم پاکستان کی ایک بات سن رہا تھا کابینہ کی میٹنگ میں, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم 4 بھائیوں اور 4 صوبوں کے تناسب سے بات کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا 4 بھائی ہیں اور اگر 1 روٹی ہے تو سب کو مل کر 1/4 اس کی کھانی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جب 4 روٹی آئیں گی تو پھر پوری روٹی کھائیں گے. تو انشاءاللہ اسی طرح ہم تمام لوگوں کو, تمام سیکٹرز کو ساتھ لے کے چلیں گے. ایگریکلچر کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے, آئی ٹی کو بھی آگے بڑھائیں گے, ٹیکسٹائلز کو بھی آگے بڑھائیں گے جو ابھی تک ہمارا مین سٹے ہے ایکسپورٹس کے اندر. مینوفیکچرنگ کو بھی آگے لے کر جائیں گے, لیکن کسی کو بھی اگنور نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور سب کو آگے لے کر چلیں گے. تو اس بات کے ساتھ میں ابھی تھوڑی سی آپ کے سامنے کچھ سفارشات رکھتا ہوں اور کچھ گزارشات رکھتا ہوں. تو پہلے میں آپ کو صرف دکھانا چاہ رہا تھا کہ کیا سچویشن ہم نے انہیریٹ کی ہے. جو ہمارا سیکوینس ہے جو پریزنٹیشن کا میرا وہ یہ ہوگا کہ فرسٹ آئی ول ٹیل یو کہ واٹ از دا سچویشن وی انہیریٹڈ, پھر جو ہمارے معیشت کے ساتھ ایشوز پاکستان میں ہمیشہ جو آتے ہیں اور آپ سب کو پتہ ہے کہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہوتا ہے, اس کے بارے میں بات کریں گے, پھر اس کے کچھ سلوشنز کہیں گے, اور پھر ہم کچھ بجٹ کے بارے میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ. جب ہم آج کل حالات میں یہ ہے کہ جب حکومت میں آئے تو جتنی بھی میجر اکانومیز ہوتی ہیں جس کو اکانومسٹ میگزین وہ ٹریک کرتا ہے, اس میں پاکستان میں 3را ہائیسٹ انفلیشن تھا. سب سے زیادہ ارجنٹینا میں تھا, نمبر 2 ٹرکی, اور نمبر 3 پاکستان. سو دا 3rd ہائیسٹ انفلیشن امنگسٹ میجر اکانومیز آف دا ورلڈ. ان پچھلے 4 سالوں میں 20 ملین یا 2 کروڑ لوگ جو تھے وہ خط غربت کے نیچے چلے گئے, اور وہ اس لیے چلے گئے کہ 6 لاکھ لوگ جو تھے آپ کے وہ ان امپلائڈ کر دیے گئے. اب میں اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پاکستان میں ہر سال جو ہے وہ 20 لاکھ لوگ تقریباً لیبر مارکیٹ جوائن کرتے ہیں. 18 سے 20 لاکھ لوگ لیبر مارکیٹ جوائن کرتے ہیں. تو جب آپ کی 5 سے 6% گروتھ ہوتی ہے پھر تو شاید آپ اتنے لوگوں کو ایبزارب کر سکتے ہیں اپنی جاب مارکیٹ کے اندر, اینڈ دیٹ ڈیپینڈز آن کہ کہاں پہ گروتھ ہو رہی ہے. اگر ایگریکلچر میں گروتھ ہو رہی ہے بہت تیزی سے, اور کیونکہ ایگریکلچر زیادہ لیبر انٹینسو ہے تو ہم زیادہ لوگ ایبزارو کر سکتے ہیں. اگر مینوفیکچرنگ میں گروتھ ہو رہی ہے جو شاید اتنی لیبر انٹینسو نہیں ہے تو پھر کم لوگ ہو سکتے ہیں. لیکن آپ کو تقریباً 6% گروتھ چاہیے اگر آپ کو پاکستان کے سارے نئے آنے والے انٹرنٹس جاب مارکیٹ میں آپ ایبزارو کریں. کیونکہ یہ گروتھ نہیں ہوئی, ہم نیگیٹو گروتھ میں گئے پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں 1952 کے بعد شاید, یا پچھلے 50 سالوں میں. تو اس کی وجہ سے پاکستان میں ان امپلائمنٹ بڑھ گئی. جب ان امپلائمنٹ بڑھتی ہے اور آپ کا انفلیشن اتنا زیادہ ہوتا ہے تو آبویسلی پاورٹی بھی بڑھ گئی. ہماری ڈیٹ انکریز ہو گئی بہت ساری. اب دیکھیں اس سال ہم جب ہم آئے تھے تو میرے وزیر بننے سے 1-2 دن پہلے جو مجھے پریزنٹیشن دی گئی تھی, شہباز صاحب نے بھی حلف اٹھایا تھا, اس کے دوسرے دن جب میں نے پریزنٹیشن لی تھی تو 5600 ارب روپے کا پاکستان کے اندر ڈیفیسٹ ہمارا پریڈکٹڈ تھا, اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا کم کر کے ہم انشاءاللہ 5200-5300 ارب پہ لے کر آئیں گے. بٹ انپریسیڈنٹڈ, مطلب ایسے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے جو 5 سال تھے, اور میں زیادہ وہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں سیاسی کمپیریزن, لیکن 5 سال میں جو ہمارے ایوریج ڈیفیسٹ تھے وہ 1650 ارب روپے کے تھے.
1650 अरब रुपए का पर ईयर डेफिसिट हमारा होता था। सिर्फ इस साल जो है वो 5600 अरब रुपए का है, जो तकरीबन 3.5 साल के बराबर हमारे डेफिसिट्स के था। आप पहली 2017-18 में हम छोड़ के गए थे जिसमें 6.5% डेफिसिट था, और अगले साल पीटीआई की हुकूमत में जो डेफिसिट आया है वो आया, अगले साल जो पीटीआई की हुकूमत में डेफिसिट आया वो 9.1% जीडीपी का आया। तो मतलब बहुत ज़्यादा डेफिसिट आ गए, 6.5 से बढ़ के 9.1%। अगले साल उसके 7.1 आया, फिर 8.1 आया, और अभी फिर ये डेफिसिट इतना हाई आया 5600 अरब रुपए का। और जो सितम ज़रीफ़ी की इसमें बात है, जो बहुत अजीब सी बात है, वो ये कि फरवरी के अंदर, दिसंबर का ये एक माहिदा था, और जो फरवरी में साइन हुआ IMF से पीटीआई की हुकूमत का, उसमें ये कहा गया कि हम प्राइमरी डेफिसिट 25 अरब रुपए का करेंगे। प्राइमरी डेफिसिट, जो कि डेफिसिट माइनस द डेट सर्विसिंग निकालें तो 25 अरब की होती है। तो उन्होंने ये कहा था कि हम 25 अरब का डेफिसिट करेंगे, लेकिन जब हम आए तो मुझे बताया गया कि जो एवरेज जो एक्सपेक्टेशन है वो 1332 अरब रुपए की है। सो कहाँ 25 अरब रुपए का डेफिसिट विच इज़ बेसिकली अ बैलेंस बजट, और कहाँ 1332 अरब रुपए का सिर्फ प्राइमरी डेफिसिट। सो यू नो दिस इज़ आउट बाय 5400%। ये 5400% से आउट हो गए थे। ये आप देख सकते हैं कि ये इन डेफिसिट्स की वजह से डेट बढ़ गई। अब कितनी डेट बढ़ गई? एवरेज डेट जो है 4.25 साल में पीटीआई ने जो ली है वो 5177 अरब की ली है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने 2132 अरब की ली थी। इस 2132 अरब की जो हमने डेट ली थी, और वो भी डेट काफ़ी है, उसके अंदर हमने बिक्की बलोकी हवेली के अंदर पावर प्लांट्स लगाए, 2 आपके टर्मिनल लगाए LNG के, हमने साहिवाल में पावर प्लांट लगाया, हमने हब में इधर पोर्ट पासिम पर पावर प्लांट लगाया। तो कई पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए। 1700 मेगावाट हमने अल्लाह ताला की मेहरबानी से मोटरवेज लगाए, गवादर के अंदर पूरे चीज़ें बनवाई। तो काफ़ी उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया था। और यहाँ पर जो है वो 20,000 अरब रुपया लोन लिया गया। अब मैं आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान थे, और पहले साल बाय द वे बजट जो था वो सरप्लस में था। मैं ख्याल था शायद उसी साल बजट सरप्लस में था, लेकिन लियाकत अली ख़ान जिस साल वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान में 47-48 में, वो बजट सरप्लस पे था। लियाकत अली ख़ान से लेकर शाहिद अब्बासी साहब ये बैठे हैं, उसके बाद नासिरुल मुल्क साहब वज़ीर आज़म बने, जितने वज़राए आज़म आए, 18-19 वज़राए आज़म आए, उन सब ने मिलाकर जो डेट लिया था, इसमें फ़ौजी डिक्टेटर्स भी शामिल हैं, जनरल ज़िया भी शामिल हैं, इसके अंदर मुशर्रफ साहब भी शामिल हैं, इसमें अयूब खान साहब भी शामिल हैं। जितने जो रूलर्स थे पाकिस्तान में, सब ने 71 सालों में जो लोन लिया वो 24,952.9 अरब रुपए का था। 25,000 अरब रुपए कह दीजिए। सिर्फ 4.25 साल में इमरान खान ने 20,000 अरब रुपए का लोन लिया है, विच इज़ 80% ऑफ ऑल लोन्स टेकन बाय द इंटायर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन द प्रीवियस 71 ईयर्स। व्हाट इज़ द रिजल्ट? रिजल्ट ये कि जिस साल में आखिरी साल मुस्लिम लीग के जब मैं वज़ीर ख़जाना था, तो 1499 अरब रुपए हमारी डेट सर्विसिंग पेमेंट थी। इस साल 3200-3300 अरब रुपए करी, और अगले साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3900 हमने बजट में रखा है, 3900 अरब रुपया डेट सर्विसिंग का। ये डेट सर्विसिंग बढ़ गई है 3900 अरब रुपया। सो द मोर यू बोरो द मोर यू हैव टू पे। सो ये बात भी आपके सामने करनी थी। आज हम जब छोड़ के गए थे मई के अंदर, तो 1062 अरब रुपया सर्कुलर डेट थी। उसके बाद 1100 कुछ हो गई थी जून के अंदर। आज 2500 अरब रुपए से ज़्यादा है सर्कुलर डेट, पावर सेक्टर की सर्कुलर डेट। हम जब गैस छोड़ के गए थे तो गैस सेक्टर की सर्कुलर डेट नहीं थी, आज वो 1500 अरब रुपए से ज़्यादा है। सो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी हमको मसाइल मिले हैं। मैं आपको सिर्फ एक ये चीज़ आपके पेश नज़र करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे बिजनेसमैन यहाँ पे आए हुए हैं और सही सताए हुए हैं। आपको हम कभी एनर्जी के अंदर नहीं मिलती, कभी गैस नहीं मिलती, कभी पावर नहीं मिलता। और मैं अभी ज़ुबैर मोतीवाला साहब से बात कर रहा था, मैं कह रहा था, और मैं उस दिन लाहौर भी गया था, तो अली परवेज़ साहब ने काफ़ी अपने अपटमा के दोस्त जमा करवाए थे, गौर एजाज साहब थे, रेहान साहब थे, दीगर थे, कि वन ऑफ द थिंग्स वी वांट टू अश्योर, एंड प्राइम मिनिस्टर बात करेंगे, इज सप्लाई ऑफ गैस एंड पावर टू यू इंशाल्लाह। तो पावर सेक्टर में इस साल हुकूमत पाकिस्तान ने 1072 अरब रुपया सब्सिडी दी है, 1072 अरब रुपया। और मेरे ख्याल से कल मेरे पास एक और वो आएगी समरी,
تو شاید 1100 ارب روپے کی سبسڈی ہو جائے گی اس سال پاور سیکٹر کے اندر. ٹھیک ہے, 1100 ارب روپے حکومت پاکستان نے دیے. اس کے علاوہ 500 ارب روپے سرکولر ڈیٹ میں گئے ہوں گے یا گئے ہیں. تو 1600 ارب روپے کی پاور سیکٹر کی لاسز تھیں. 100 ارب یونٹ دیتے ہیں پاور سیکٹر والے صرف کنزیومرز کو. تو 16 روپے تو نقصان کر رہے ہیں, اور اس سے آپ سے 16 روپے لے رہے ہیں وہ اور بات ہے. آپ سے اس وقت 10 روپے لے رہے ہیں تو 26 روپے کا تو یونٹ بیچ رہے ہیں ایوریج پہ, جس میں 16 روپے حکومت پاکستان بھر رہی ہے. اس کا مطلب ہے آپ ہی دے رہے ہیں نا, میرے پاس تو کہیں اور سے پیسے نہیں آتے, آپ سے ہی لے کے آتے ہیں پیسے. So 1600 ارب روپیہ is the loss to the power sector. So this power sector, unless we reform this and unless we bring good governance in this, this power sector will be a albatross around our neck. That really will be. پیٹرولیم سیکٹر میں ہم نے 81 ارب روپیہ سبسڈی دی ہے, جو کہ بہت کم لگ رہی ہے کمپیرزن, اور ادھر بھی 400 ارب روپے کی سرکولر ڈیٹ اس سال بڑھ گئی ہے. SNGPL اس وقت جو ہے وہ 200 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے, نقصان کر چکی ہے پچھلی 2 سردیوں میں. اور PSO جو ہے اٹ از ناؤ اوڈ اوور 500 بلین روپیز. تو گیس سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بھی 1500 ارب روپے ہو گیا ہے. ناؤ آج بھی روپیہ کے اوپر تھوڑی سی پریشر تھا, ڈالر تھوڑا بڑھا ہے, ڈالر انٹرنیشنلی بڑھا ہے لیکن روپے کے اوپر خاص طور پر بڑھا ہے. سو آئی وانٹ ٹو ٹیل یو دس اینڈ دین آئی وانٹ ٹو آلسو ٹیل یو کہ واٹ آر وی ڈوئنگ اباؤٹ دس. جو ہم کو ڈیٹ ری پیمنٹ کرنی ہے, جو ہمیں پیسے لوگوں کے واپس کرنے ہیں, دوسرے ممالک کے واپس کرنے ہیں, بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنس کے, وہ اگلے سال میں 21 ارب ڈالر واپس کرنے ہیں. 21 بلین ڈالر از واٹ وی نیڈ ٹو پے بیک. گورنر صاحب ادھر تشریف رکھیں, اف مائی فگرز آر ناٹ کریکٹ دین یو لیٹ می نو. میں گیس کر رہا ہوں کہ 12 بلین ڈالرز آؤٹ سائڈ لمٹ ہوگا, کہ 12 بلین ڈالرز کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا, اور اتنا ہوگا کیونکہ اس سال 16 بلین ہوگا تو ہم اگلے سال 12 تک انشاءاللہ لے آئیں گے. تو 12 بلین, اس سے نیچے بھی لا سکتے ہیں لیکن اس سے نیچے لائیں گے تو پھر اکانومی بہت زیادہ اسٹال کر جائے گی. سو وی وانٹ ٹو گو سلو. تو 12 ارب ڈالر کا ہمارے پاس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم 3 مہینے کے ریزروز ہونے چاہیے. تو ہمارے پاس 10 بلین کا ریزرو ہے, اس 2-3 دن کے اندر 12 ہو جائے گا جب چائنا کا ری پیمنٹ آ جاتی ہے. تو لیکن پھر بھی آئی تھنک کہ ہم کو 8 بلین ڈالر سے انکریز کرنا چاہیے بٹوین ناؤ اینڈ نیکسٹ ایئر, اینڈ ہمارا ریزرو 18 بلین تک لے کے جانا چاہیے. دیٹس اے ریسپیکٹیبل نمبر کم از کم. So we need $41 billion over the next 12 months. And I think یہ ہو جائیں گے. میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو کہ I'm very very confident کہ انشاءاللہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم نے اس میں کافی کام کیا ہے. ہم آپ کو یہ دکھا دیتے ہیں کہ یہ 2 مہینے جو شہباز شریف صاحب کو ملے ہیں اس حکومت کا یہ چارج, اور جو ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے, آپ نے جو سونپی ہے ان کو ذمہ داری, تو انہوں نے پہلے ری انگیج کر لیا IMF سے. ہم نے وی ری انگیج ود دی IMF. We talk to them daily and we are very very confident that we will inshallah soon have an agreement with the IMF. We are very very confident of that. And we have taken very tough decisions. It is not easy for any Prime Minister to allow increase in the price of fuel the way we have, twice of 30 rupees each. But we were losing 84 rupees a litre on diesel. We were losing 69 rupees a litre on petrol. That loss would have been more than 120 billion rupees a month. 120 ارب روپے کا مہینے کا نقصان ہوتا اگر اس کو ہم کنٹینیو کرتے. حکومت پاکستان کا چلانے کا خرچہ تقریباً 40 ارب روپے, تھوڑا سا زیادہ 42 ارب روپے. حکومت پاکستان کو چلانے سے 3 گنا زیادہ خرچہ اس سبسڈی میں ہو رہا تھا. اور یہ سبسڈی خان صاحب نے, عمران خان صاحب نے, شوکت ترین صاحب نے یہ سائن کیا تھا, سنسیئرلی سائن کیا تھا IMF سے. اس کی کمپلیٹلی برعکس تھی. یہاں پہ یہ وعدہ کر کے گئے تھے, IMF سے معاہدہ کر کے گئے تھے کہ ہم 1 پیسے کی سبسڈی نہیں دیں گے. اس کے بعد نمبر 2 کہ ہم 30 روپیہ سبسڈی کے بعد, ختم کرنے کے بعد 30 روپیہ پیٹرول کے اوپر اور 30 روپیہ ڈیزل کے اوپر لیوی لگائیں گے. اور اس لیوی لگانے کے بعد ہم سارے کاسٹ کے اوپر 17% سیلز ٹیکس لگائیں گے. تو آج اگر میں شوکت ترین صاحب کے معاہدے پہ, عمران خان صاحب کے معاہدے پہ چلتا تو یا تو نوکری سے نکالا جاتا, یا اگر میں چلتا تو اس وقت 300 روپے کا پیٹرول اور ڈیزل ہوتا. یہ میں آپ حساب کر کے دیکھ لیں. IMF کا اگریمنٹ جو لکھا ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا ہوا ہے. ہر مہینے 4 روپے بڑھانے تھے اور 17 روپے پہ آ گئے تھے 21 روپے جانے سے. جب ان کو یہ لگا کہ ان کی حکومت جا رہی ہے تو یہ ٹریپ ہمارے لیے لے گیا. اور ناٹ جسٹ دس, میں آپ تھوڑا سا ڈائگریس کرتا ہوں 1 سیکنڈ کے لیے. ایک اور چیز بھی کی. فروری کے 3rd ویک میں خان صاحب رشیا تشریف لے گئے تھے, 22-23 فروری کو, یا شاید 1-2 دن آگے پیچھے. اور اس کے بعد تشریف لائے
اس وقت کا کوئی اخبار اٹھا کے دیکھ لیں, بات ہوئی تھی ویٹ کی, اور یہاں پہ اخبار میں یہ بھی خبر آئی تھی کہ گیس کی بات کی ہے, ویٹ کی اور گیس کی بات کری, کہیں پر آئل کا ذکر بھی نہیں تھا. حماد اظہر صاحب 1 مہینہ 5 دن رکے رہے, اور 30 مارچ کو, اپنے ان کی رخصتی سے 2-4 دن پہلے 30 مارچ کو انہوں نے لیٹر لکھا ایک رشیا کو کہ ہم کو آئل دے دو. رشیا نے اس کا لیٹر کا جواب بھی نہیں دیا. ہم نے سفارتکار بھیجے رشیا کے اندر, ہماری ایمبیسی کے لوگ گئے کہ آپ کا کوئی ارادہ ہے, تو انہوں نے کہا یار 2015 میں جو ہم نے آپ سے گیس پائپ لائن کا ایگریمنٹ کیا تھا آپ نے تو وہ بھی نہیں کیا, تو اس پہ ہم کیا بات کریں. دے ور پولائٹ سو دے ڈڈ ناٹ آنسر. کوئی چانس نہیں تھا ان کے آئل لینے کا. ہندوستان نے مارچ میں بھی آئل لیا تھا, اگر لے سکتے تھے تو خان صاحب کو مارچ میں آئل لے لینا تھا, سستا مل رہا تھا تو لے لیتے, کس نے روکا تھا. اور اگر ہمیں آج 30% 30 روپے سستا مل رہا ہو تو ہم تو فوراً لے لیں گے, لیکن اس نے تو جواب بھی نہیں دیا. ہاں البتہ ہمیں ویٹ چاہیے تھا, اور چاہیے 3 ملین ٹن ویٹ ہم کو امپورٹ کرنا ہے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں یہاں پہ آپ کو کہ جب 17-18 کے اندر ہم مسلم لیگ نون کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی تو ہم ویٹ ایکسپورٹ کر رہے تھے. اس سال ہم ویٹ امپورٹ کریں گے. جب 17-18 کے اندر ہماری حکومت چھوڑ کے گئی تھی اس سال ہم نے چینی ایکسپورٹ کری تھی. پچھلے سال تک ہم نے چینی امپورٹ کی ہے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ پچھلی حکومت نے 48 روپے کی چینی ایکسپورٹ کر کے 96 روپے کی ماشاءاللہ امپورٹ کی ہے, لیکن اس پہ چھوڑ دیں ابھی. تو ویٹ کا ہم نے رشیا سے بات کرنے کے لیے ای سی سی کے اندر اپروول دیا. وہ ای سی سی کی اپروول اور کابینہ کی اپروول شہباز شریف کی حکومت میں دی گئی ہے, عمران خان کی حکومت میں نہیں دی گئی تھی. وہ سمری ہم لوگ لے کر آئے تھے. اور پھر اس کے بعد ہم نے اپنی کامرس منسٹری کو اور ٹی ڈیپ کو اور فوڈ سیکیورٹی کی وزارت کو امپاور کیا کہ آپ جا کے رشیا سے G2G بات کریں, اور وہ کریں گے انشاءاللہ. And sir, yes, but the thing is that, so we are doing, but they were just in the last few days they were just trying to do this. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں. ایک سمری تھی DLTL کی. DLTL کی سمری 8 مہینے تک ECC پہ پڑی رہی, انہوں نے they did not take it up because وہ کچھ ایشوز تھا, ان کو پیسے نہیں دے سکتے تھے IMF کی وجہ سے. 8 مہینے تک کامرس کی سمری DLTL کی they did not take up. 30th of March, 3 days before they were going, they approved that summary. یار, اور کمال یہ ہے کہ پورے سال میں DLTL میں کوئی پیسے ریلیز نہیں کیے. تو آج شہباز شریف صاحب شاید آپ کو بتائیں کہ ان کی حکومت DLTL ریلیز کرے گی یا نہیں کرے گی, لیکن انہوں نے کبھی نہیں کی. سو ہم نے مشکل فیصلے لیے اور لیں گے, بیکاز دس از دی اونلی کنٹری ویو گاٹ. سو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سنوارنا ہمارا کام ہے. ہم کو مشکل حالات میں پاکستان ملا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, انشاءاللہ اس کو بہتر حالات میں چھوڑ کے جائیں گے انشاءاللہ. اور آپ سب ہمارے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ بہت ہی بہتر حالات میں چھوڑ کے جائیں گے. ہم نے وی ری انگیج ود سعودی عربیہ, وی ری انگیج ود چائنا, وی ری انگیج ود UAE اینڈ ادر کنٹریز. شہباز صاحب نے, جب میں آپ کو سچ بتاؤں, جب بلاول بھٹو صاحب گئے ان کے فارن منسٹر سے ملے, پھر شہباز صاحب نے بات کی چین کے وزیر اعظم سے, پریمیئر لی سے, تو مارچ 25 کو ایک چائنا نے وڈرا کر لیا تھا اپنا $2.4 بلین کا لون, 15 بلین ین کا لون. اور وہ ہم کوشش کر رہے تھے لیکن وہ نہیں کر رہے تھے, ری ڈپازٹ نہیں کر رہے تھے, ری رول نہیں کر رہے تھے. When the Prime Minister صاحب talked with their Premier Lee, not only did they agree to re-roll and they have re-rolled, but they actually reduced interest rates. تو 2019 میں وہ شنگھائی پلس 2.5, شنگھائی انٹر بینک ایکسچینج ریٹ پلس 2.5 لے رہے تھے. اب وہ, اور اس وقت انٹرسٹ ریٹ گلوبلی کم تھے, اب انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہے, مگر پھر بھی شنگھائی انٹرسٹ ریٹ پلس 1.5 لیں گے. سو 1% یعنی کہ $20 ملین کا, $23 ملین کا ہم کو سال کا فائدہ ہو جائے گا. So that is another, and that is also a signal of China's friendliness towards us. That is also a signal. Saudi Arab نے announce کیا ہے کہ وہ جب دسمبر آئے گا تو وہ ری رول کر دیں گے اپنا لون. Saudi Arab has also agreed with me that they are going to increase the line of oil that they give us. I mean, they have given Pakistan $100 million revolving credit, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کو ڈبل کریں گے. اور منشا صاحب ادھر تشریف رکھتے ہیں, انہوں نے کل ٹی وی پہ کہا ہے, اور پھر لوگ مجھ سے کنفرم کرے تو اللہ تعالیٰ منشا صاحب کی زبان کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور مبارک کرے گا کہ کہیں اور سے ہم کو شاید LNG بھی قرض پہ مل جائے, ڈیفرڈ پیمنٹ پہ مل جائے. سو and then so we've re-engaged with friendly countries. We prepared a very progressive budget جو کل آپ کو پرسوں انشاءاللہ نظر آئے گا, but we are going to do fiscal consolidation.
یہ جو بجٹ ڈیفیسٹ کر رہے تھے 8-9% اور لگ رہا تھا کہ امپاسبل ہے پاکستان میں، ہم انشاءاللہ اس کو لے کر آئیں گے 5% سے کم، بجٹ ڈیفیسٹ بھی کم کر کے دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ ہم جی ڈی پی گروتھ بھی نہیں کم کریں گے انشاءاللہ تعالی، یا کم از کم جی ڈی پی گروتھ، پازیٹیو جی ڈی پی گروتھ ہوگی 4-5-6% تک انشاءاللہ کر لیں گے، انفلیشن کو بھی کنٹرول کر لیں گے کیونکہ ہم فسکلی کنسالیڈیٹ کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ پروگریسو بجٹ بھی ہوگا، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور جو I think something which is very close to Shehbaz Sharif's heart is targeted subsidies for the poor people. شہباز صاحب، میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں کہ شہباز صاحب سے جب میں نے کہا کہ سر پیٹرول کی پرائز بڑھانی، انہوں نے کہا میں نہیں بڑھانے دوں گا، میں کہا سر بڑھانی بہت ضروری ہے، تو انہوں نے کہا اچھا تم غریب لوگوں کو پہلے کمپنسیٹ کرو گے تو پھر بڑھائیں گے۔ سو وی کم اپ ود اے پلان اینڈ آئی سیڈ سر 1 مہینے کے لیے کر دیتے ہیں، سیریسلی 1 مہینے کے لیے کرنی، پورے سال کے لیے کرو گے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 7.3 ملین بسپ کے ریسیپینٹس ہیں ہم، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 14 ملین پاکستانیوں کو، وچ از 1/3 آف پاکستانی، 8.5 کروڑ پاکستانیوں کو ہر مہینے اسٹائپنڈ دیں گے انشاءاللہ اگلے پورے سال کے اندر 2,000 روپے پر منتھ۔ دس از ٹارگیٹڈ سبسڈیز ٹو دا پورسٹ آف دا پور، اور ہم نے ایک نیا نمبر نکالا ہے، ٹیلی فون نمبر 786۔ وی ڈونٹ نیڈ پیپل ٹو کال بٹ وی نیڈ پیپل، جو بھی ہمارے بہنیں میسج کرنا چاہتی ہیں اس پہ میسج کریں اپنا شناختی کارڈ نمبر، 40,000 روپے سے آمدن جس بھی ہماری بہن کی کم ہے اس کو ہم فوراً دے دیں گے۔ اور پہلے یہ سجیشن آیا تھا کہ موٹر سائیکل اونرز کو دے دیں، پھر اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ بہت سارے ڈومیسٹک ورکرز ہوتے ہیں، دوسرے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس گاڑی بھی نہیں ہوتی ہے، موٹر سائیکل بھی نہیں ہوتی، معاف کیجیے گا، تو اس سرکمسٹانس کے اندر یہ بیسٹ ہے کہ ہم صرف غریب لوگوں کو دیں۔ تو ہم نے یہ کہا کہ 40,000 سے کم آمدن کے تمام لوگ جو ہم کو اپلائی کریں گے ہم ان کو دیں گے، اور ان کو اس مہینے رجسٹر کر لیں گے، جو بسپ میں نہیں بھی ہوں گے ان کو ہم سارا سال انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ تو بسپ کے ریسیپینٹس کو بھی پیسے مل رہے ہوں گے، اور جو نان بسپ ریسیپینٹس ہیں لیکن غریب ہیں ان کو بھی اللہ کی مہربانی سے اگلے پورے سال پیسہ دیں گے انشاءاللہ، اور وی ہیو اکاؤنٹڈ فار دیٹ ان دا بجٹ۔ I see 3 or 4 people sitting in the third row who own planes. آپ کو تھوڑا پیٹرول مہنگا ہو جائے گا but the rest of you will be okay. Then I want to talk about issues with our economy. اور یہ آپ سب جانتے ہیں، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ گروتھ ہم کو لانا مشکل نہیں ہوتی۔ پاکستان میں اللہ کی مہربانی سے 2.5% پاپولیشن بڑھتی ہے۔ Because population increases by 2.5%, we very quickly get growth. 4-5% growth lena is not that difficult, really is not. And you can see this. But what happens is that the minute we have 2.5, 4.5, 5% growth, we run into a current account deficit issue. Every time. We run into a current account deficit issue. And this has happened over the years. مشرف صاحب کے زمانے میں اگر آپ کو یاد ہے 2007-8 کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 8.1% تھا جی ڈی پی کا۔ وہ تاریخ لوگ بھول جاتے ہیں، اور ہمارے کچھ سوشل میڈیا پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے سب سے زیادہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا تھا، تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ نہیں، مشرف صاحب کے زمانے میں 8.1% جی ڈی پی کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا۔ اس سال بھی مشرف صاحب نے پیٹرول کی پرائس نہیں بڑھائی تھی جب 2008 کے اندر پیٹرول بڑا مہنگا ہو گیا تھا، and then People's Party came and had to deal with that current account deficit issue. Naved Qamar is nodding because he suffered through that. Why does it happen? اور یہ تھوڑا سا unpopular opinion ہوگا but let me try this out. Because ہمارا model of growth is imperfect. ہماری imagination بہت کم ہے۔ میں سچی بات بتاؤں کہ دیکھیں جو فائنانس منسٹرز آتے ہیں وہ آپ جیسے لوگوں سے، ویل ہیلڈ لوگوں سے، صاحب ثروت لوگوں سے ملتے ہیں، اور ہمارا ماڈل آف گروتھ یہ ہے کہ ہم سیٹھوں کو اور امیر کرتے ہیں کہ فیکٹریاں لگے، مینوفیکچرنگ لگے، اس کے بعد کسی کو نوکری ملے۔ وہ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہمارا امپورٹ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ہمارے بزنسز کا بھی اور ہمارے پرسنل کنزمپشن کا امپورٹ باسکٹ بہت بڑا ہے۔ ہمارے پاس ٹوٹل کنزمپشن باسکٹ میں امپورٹ بہت زیادہ ہے۔ مطلب یہ کہ میں ٹرف کا ایگزامپل لیتا ہوں، دیر آر مینی بینیفٹس ٹو ٹرف لونس آف کورس، بٹ ایک مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے ٹرف لون دیے امیر ترین پاکستانیوں کو، اور اس کی وجہ سے آپ کا امپورٹ بہت بڑھ گیا، اور پھر اس کے بعد ناٹ جسٹ کہ آپ کے مشینری کا امپورٹ بڑھ گیا بٹ آپ کے کنزیومر گڈس کا امپورٹ بھی بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے آڈیاں خریدنی شروع کر دیں، گاڑیاں خریدنی شروع کر دیں، مثال ہے۔ اس کے بعد جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے تو آپ معیشت سلو کرنے شروع کرتے ہیں۔ جب معیشت سلو کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو غریب آدمی کی نوکری جاتی ہے۔ سو اٹس اے ویری انورٹڈ ماڈل. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از کہ وی جسٹ ایمفسائز امپورٹ سبسٹیوشن.
एंड वी डोंट डू एक्सपोर्ट प्रमोशन। और दुनिया भर में देखा गया है, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया के अंदर, कि जहाँ इन्होंने एक्सपोर्ट प्रमोशन की है वहाँ पे वो आगे बढ़े, जहाँ पे वो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मॉडल था वो आगे नहीं बढ़े। सो वन ऑफ द थिंग्स वी वांट टू डू इज़ टू कम टू एन एक्सपोर्ट प्रमोशन मॉडल अवे फ्रॉम एन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन मॉडल। एंड वेन एवर वी हैव सच हाई बैरियर्स, और ये नवीद कमर साहब, साले फारूकी साहब इस पर बड़ा काम कर रहे हैं कि ये बैरियर्स पाकिस्तान में ख़त्म कर रहे हैं, इम्पोर्ट के बैरियर्स। वेन एवर यू हैव हाई बैरियर्स टू एंट्री इनटू अ बिजनेस, हाई बैरियर्स टू सेंड स्टफ टू पाकिस्तान, तो नॉट जस्ट के इम्पोर्ट टैरिफ बढ़ जाते हैं, लेकिन इम्पोर्ट टैरिफ का मतलब है कि एक्सपोर्ट टैरिफ भी बढ़ जाते हैं। एंड एक्चुअली इम्पोर्ट टैरिफ रेडी आप सब जानते हैं एक्सपोर्ट टैरिफ के बराबर ही होता है। तो जब हमारा एंटी एक्सपोर्ट बायस हो जाता है, इसलिए फिर एक्सपोर्ट नहीं होता है, तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान में 80% मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए है, सिर्फ 20% मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक्सपोर्ट के लिए है। टोटल मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है पाकिस्तान के 20-25 बिलियन की टोटल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की एक्सपोर्ट है, विच इज़ नथिंग इन अ कंट्री दिस लार्ज। हमारे यहाँ मसला ये नहीं कि इम्पोर्ट ज़्यादा है, हमारे यहाँ मसला ये कि एक्सपोर्ट बहुत कम है। सो ये चीज़ हमको देखनी है। और दूसरा एक मसला है हमारे पास कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम है, तो मैं आपको दिखाऊंगा 1 मिनट में। लेकिन क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो टेक्सटाइल के अलावा हम रियली दुनिया की सप्लाई चेन के अंदर हिस्सा नहीं है, हमारा कोई सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट नहीं होता अदर देन टेक्सटाइल। लोग टेक्सटाइल का बोलते हैं कि हम टेक्सटाइल को बड़ी मराद देते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन सच्ची बात है कि उनके अलावा कोई और एक्सपोर्ट करता भी नहीं है। कोई और कर ले। अब मैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा एम्बिशियस टारगेट दिया है अमीर उल हक साहब को, मुस्कुरा रहे हैं मुझे देख के कि वो उनको एक्सपोर्ट कर दे। मैंने अमीर उल हक साहब को गारंटी किया कि मैं आपको FBR से एकदम दूर कर दूंगा, ये यू विल हैव नथिंग टू डू विद इट इंशाल्लाह। लेकिन I want to see hopefully इंशाल्लाह कि ये भी एक सेक्टर डिलीवर करे। लेकिन there are other sectors who can deliver and we want to do this। लेकिन ये देखें कि एग्रीकल्चर की मैं बात कर रहा था कि एग्रीकल्चर की भी हमारी प्रोडक्टिविटी बड़ी लो है। अब थोड़ी सी मॉडर्न डेयरी के अंदर कुछ मॉडर्न चीज़ें आई हैं, तो आई थिंक थोड़ी सी डेयरी की प्रोडक्शन बढ़ी है, थोड़ी सी डेयरी की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, अल्लाह करे वो और फैल जाए। लेकिन फॉर क्रॉप रियली प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी लो। ये देखें कि वीट के अंदर भी पाकिस्तान इज़ लेस देन इंडिया, लेस देन द वर्ल्ड एवरेज। हालांकि वीट वी डू गुड जॉब्स। अगर 27-28 मिलियन टन्स वीट बनाते हैं तो उगाते हैं, तो वी शुड बी रियली गुड एट दिस, बट वी आर मच बिलो द वर्ल्ड एवरेज। सिमिलरली कॉटन में भी वी आर बिलो द वर्ल्ड एवरेज। in rice we are below Bangladesh, India, world average, and obviously look at the best in class. Look at China in all three. हम कितना पीछे हैं। और ये सिमिलर टेबल लिया हुआ है, तो ये सिमिलर नंबर्स हैं। मतलब ये तो पाकिस्तान देखें कॉर्न के अंदर अच्छा है, और इसकी एक वजह यह है कि कुछ कॉर्न के अंदर बाहर की कंपनियां ADM की वो रफान वगैरह जो थी वो लेके आती थी सीड्स और ख़रीदती थी, तो उसमें कॉर्न में हम थोड़े अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हम वर्ल्ड एवरेज के पीछे हैं। और फिर हम पाकिस्तान में शुगर केन के अंदर भी हम उतना अच्छी प्रोडक्शन नहीं करते। अगर हम ये चीज़ कर ले तो कितना अच्छा हो जाएगा। मतलब आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर हम 4 मिलियन टन्स, तकरीबन 3.5 मिलियन टन्स ऑयल इंपोर्ट करते हैं। पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, सोयाबीन ऑयल इंपोर्ट करते हैं, कॉर्न ऑयल इंपोर्ट करते हैं, बट मोस्टली पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। ज़्यादातर इंडोनेशिया से होता है, कुछ मलेशिया से होता है। आजकल उसकी प्राइस $1800 पर टन हो गई है। वी टॉकिंग अबाउट $7 बिलियन की इंपोर्ट नेक्स्ट ईयर। इस साल 4 बिलियन की हुई। अगर ये प्राइस मेंटेन रहती है, और अल्लाह करेगा नहीं हो मेंटेन ये प्राइस, मगर ये प्राइस मेंटेन होगी तो 7 बिलियन टन का खुर्दनी तेल हमको मंगवाना पड़ेगा। वी कैंट अफोर्ड दिस। सो द एग्रीकल्चर इज सिटिंग हियर। खोकर साहब बैठे हुए हैं, तारपुर साहब बैठे हुए हैं, दीगर लोग बैठे हुए हैं। यू हैव टू टेल अस हाउ टू सॉल्व दिस इशू। वी नीड वीट, लेकिन वी नीड सम सब्स्टिट्यूशन, और कहीं ना कहीं हमको ऑयल सीड्स का भी काम करना है। हमको बताएं क्या कर सकते हैं। हुकूमत जो फंड करेगी, नॉट सब्सिडी। सब्सिडी तो ठीक है हम देते हैं, हम इन्वेस्टमेंट समझ के फार्मर्स को पैसे देंगे इंशाअल्लाह ताला, और हमको बताएं कि क्या कर सकते हैं। हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे, अभी भी करेंगे, बजट से पहले, बजट के बाद, और सीड्स के ऊपर काम करेंगे। शहबाज शरीफ साहब के ये भी दिल के करीब है, और इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन सीड्स। ही नोज अनफॉर्चुनेटली अ लॉट अबाउट दिस, एंड आई से अनफॉर्चुनेटली बिकॉज इफ द प्राइम मिनिस्टर नोज मोर देन यू अबाउट स्टफ, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ प्रेजेंटेशन टू हिम। So agri productivity is one thing which I think is very, very important for Pakistan. Second is of which is to enhance exports. आप के पास अगर 8 बिलियन का हम इस साल एग्रीकल्चर इंपोर्ट कर चुके हैं, हम 2 बिलियन का कॉटन इंपोर्ट कर चुके हैं, शायद अगले साल भी करना पड़े।
ہم $600 ملین کا ویٹ لاسٹ ایئر امپورٹ کرا تھا, اس سال شاید 1.5 بلین کا ویٹ امپورٹ کرنا پڑے گا. ہمیں خوردنی تیل لائک اے سیٹ اگر 7 بلین کا نہیں ہوگا تو 5 بلین کا تو کرنا ہی ہوگا خوردنی تیل امپورٹ. ہم کو اتنا جب امپورٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے سامنے مجھے ایکسپورٹ چاہیے. اور میرے پاس ایک میں نام بھی لے لیتا ہوں, کوکو کولا سے آئے تھے تو کہہ رہا تھا کہ مفتی صاحب ٹیکس نہیں بڑھائیے گا. میں کہ ٹیکس نہ صرف نہیں بڑھاؤں گا بلکہ کم کر دوں گا, لیکن آپ مجھے بتاؤ کہ کہیں سے کچھ ایکسپورٹ تو کر دو. آپ اتنے عرصے سے پاکستان میں کام کر رہے ہیں, 50-60 سال سے, ایک پیسے کا ایکسپورٹ تو دو. سملرلی میرے پاس ٹوئٹا والے آئے تھے, میں کہا آپ کا بھی ٹیکس نہیں بڑھاؤں گا, کم کر دوں گا, بٹ سٹ ود دا انڈسٹری اینڈ گیو می اے پلان آف ہاؤ یو کین ایکسپورٹ. ایک اسپیئر پارٹ کا کوئی پارٹ تو کر دیں. یہاں پہ آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں 2 بڑے سکسیزفل کار, یا شاید 2 سے زیادہ ہی بیٹھے ہوں گے, لیکن 2 تو مجھے نظر آ رہے ہیں, نئی گاڑی بنانے والے پلانٹس کے اونرز. وہ گاڑیاں ایکسپورٹ کر لے, پارٹس ایکسپورٹ کر لے, لیکن کہیں ایکسپورٹ تو کر کے دیں. اگر آپ 2 بلین سے زیادہ کا موبائل فون امپورٹ کرتے ہیں پاکستان ود نو ایکسپورٹس, یا 4 بلین کی 3 بلین کی گاڑیاں امپورٹ کرتے ہیں ود نو ایکسپورٹس, تو میں کہاں سے پیسے لے کر آؤں گا؟ آپ مطلب یہ آپ خود سمجھتے ہیں یہ. سو وی آر گوئنگ ٹو انکریج یو ٹو ایکسپورٹ, اینڈ دین ود ایگری ایلڈز بہتر کریں گے. ہم کو آئل سیڈس چاہیے, کاٹن چاہیے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بلوچستان میں, چولستان میں, جہاں پہ ریگستان کی جگہ ہے, وہاں پہ ہم یا تو پونڈز بنائیں, فلڈ واٹرز جمع کریں, یا خاص طور پر ہم اگر اس پہ چلے جائیں ڈرپ اریگیشن پہ تو کچھ پانی جمع کر کے ادھر دے سکتے ہیں. نئے فارم لینڈ کریں پیدا. ہم ڈیری فارمنگ کریں گے, خاص طور پہ ماؤنٹینس ٹیرین میں, کے پی جیسی جگہوں پہ. انہانس ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہم آپ کو پہلے تو یہ کریں گے انشاءاللہ, اور نوید قمر صاحب بھی بات کریں گے, کہ ریجنلی کمپیریٹیو انرجی کی دیں گے آپ کو ایکسپورٹس کے لیے. آپ کو بنگلہ دیش, ہندوستان, سری لنکا سے کمپیٹ کریں گے. ہم مہنگا نہیں دیں گے آپ کو انشاءاللہ. ہم کو ایکسپورٹ واؤچر اسکیم شہباز شریف صاحب کو بہت پسند ہے, تو وہ کچھ نہ کچھ اس کی بات کریں گے. میں اور نوید قمر صاحب کوئی نہ کوئی اسکیم آپ کی ایسی اچھی کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کو اگلے سال ایکسپورٹ کریں گے. میں آپ کو ایک سیدھی کھلنے کی بات کرتا ہوں کہ یہ اس سال جو ایکسپورٹ پی ٹی آئی نے کیا, اس سے پہلے ہائیسٹ ایکسپورٹ پاکستان میں پیپلز پارٹی کے زمانے میں شاید 2011 میں ہوا تھا, اور اسی سال یا اس کے ایک سال بعد پاکستان کا ہائیسٹ ایف ڈی آئی بھی آیا تھا $5 بلین کا. مسلم لیگ نون کے زمانے میں اتنا ایکسپورٹ نہیں بڑھا. آئی ول آلسو سے کہ 2013-14 کے اندر ایک انٹرنیشنل ریسیشن بھی آیا تھا, ورلڈ ایکسپورٹ بھی نیچے ہوا تھا, بہت سارے مسائل ہوئے تھے, بٹ نن دا لیس ہمارا ایکسپورٹ اتنا نہیں بڑھا تھا. ہم جہاں پہ آئے تھے وہیں پہ چھوڑ کے گئے تھے. تو ایک ہمارے اوپر بھی وہ لگا ہوا ہے, دس از اے ڈیسٹنی آئی گیس وی ہیو, کہ ڈیٹ ود ڈیسٹنی آئی سپوز, کہ ہم ایکسپورٹ بھی بڑھا کے جائیں گے. اور اس بار تو ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی والے ہیں جن کو ایکسپورٹ کرنے آتا ہے, تو انشاءاللہ اس سال ایکسپورٹ بھی بڑھا کر جائیں گے, اور 20% انشاءاللہ ریز دے کر جائیں گے. تو جو بھی آپ کو ہم مراد دینی ہوگی ہم دیں گے, آپ کو جو انرجی دینی ہوگی ہم دیں گے. وی ول ٹرائی ٹو ڈائیورسفائی ایکسپورٹ, وی ول ٹرائی ٹو ڈائیورسفائی آور مارکیٹس, اور پھر ویلیو ایڈیشن کی بات کریں گے. آخری میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ون آف دا تھنگز دیٹ شہباز شریف صاحب از ٹاکنگ اباؤٹ از امپروونگ اکنامک گورننس. We want to subsidize farmers, not fertilizer companies. And we will come up with a foolproof method to subsidize farmers. کسی کو کھاد مہنگی $1 بھی نہیں ملے گی, لیکن farmers کو سبسڈی ملے گی. We want to do effective management of gas and power sector circular debt. یہ پاکستان کو لے ڈوبے گا اگر گیس سیکٹر اور پاور سیکٹر کو آپ کنٹرول نہیں کریں گے. تو اس قسم کے نقصانات کوئی حکومت برداشت نہیں کر سکتی ہے, certainly not our government. And we have to think of some out of the box a way of supplying gas to Pakistan and to domestic consumers but also to industrial consumers. And finally, وہ ایک زمانے میں شہباز اسپیڈ کہتے تھے, پنجاب اسپیڈ کہتے تھے, اب اس کو ہم پاکستان اسپیڈ کہتے ہیں. تو ہم اس پاکستان اسپیڈ پہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم نئی پرائیویٹائزیشن کر کے جائیں, کچھ پرائیویٹائزیشن کریں. میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ the only solution آف UFG کم کرنا ہے. اگر جیسے سوئی گیس میں اس وقت میں خیال ہے 20% ہو گیا ہے UFG اناکاؤنٹڈ فار گیس. اگر آپ کو ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز کم کرنے ہیں, 20% ہو گئے ہیں, تو پرائیویٹائز کر دو. کسی کے پیسے لگے ہوں گے تو خود بخود ہی ول فائنڈ اے سولوشن اور شی ول فائنڈ اے سولوشن ٹو ریڈیوس دیس تھنگس. سو وی ول ان شاء اللہ تعالیٰ پریپیئر دیز کمپنیز. ہمارے پاس بہت ساری کمپنیاں, اگر آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا, غلط ایکوزیشنز نہیں ہوں گی, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف بھی بڑھیں گے. سو دس از آر پلان: اکنامک گروتھ, انکلوسیو اکنامک گروتھ, ایکسپورٹس اینڈ ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی. یہ پلان انشاءاللہ ہوگا. بجٹ میں بھی آپ دیکھیں گے, آپ کی تجاویز بھی لیں گے اور اس کو بھی ڈالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہی شہباز شریف صاحب کا انسٹرکشنز ہیں مجھے, یہی ان کا ویژن ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم عمل کریں گے. تھینک یو ویری مچ. مفتاح اسماعیل بزنس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے, اور اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ پیٹرول کا ایک اور بوم گرانے کا اشارہ دے دیا. پیٹرول
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।